پہلے ہچکولے میں انسان مزے لیتا ہے، لیکن جب دو چار شروع ہو جائے پتہ چلے کہ یہ تو گڑبڑ ہو رہی ہے، پھر پریشان ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حضرت سلیمان کا جہاز رخاءً بڑے آرام سے چلتا تھا، ذرا برابر ان کو ہچکولے نہیں لگتے تھے۔ اور پھر حضرت سلیمان چیوٹی کی آواز کو بھی جانتے تھے۔ آج دنیا کتنی ترقی یافتہ ہو گئی ہے، آپ کے ہر گھر میں کمپیوٹر موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے، انٹرنیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج تک چیوٹی کی آواز کو کیچ نہیں کر سکی ترقیاتی دنیا، لیکن حضرت سلیمان جہاز پر سوار ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ درختوں سے تو اونچا ہوگا نا، اگر درختوں سے اونچا نہ ہوتا تو ٹکرا جاتا، اتنی اونچائی سے، اور وہ چیوٹی تو زمین پر موجود ہے، چیوٹی کی آواز کو سن رہی ہیں، اور وہ ہے چیوٹیوں کی بادشاہ۔ وہ کہہ رہی ہے سب کے سب چیوٹیوں بلو میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کی فوج آئے اور لاشعوری کی حالت میں ان کے پاؤں کے نیچے روندی جائیں۔ اب نتیجہ کیا نکلا آپ نے سن لیا، میں نے آپ کو سنا دیا کہ خلیفہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ اس کا علم فرشتوں سے زیادہ ہو، پھر خلیفے کی دوسری نشانی کہ پرندے اس کے تابع ہوں، خلیفے کی تیسری نشانی کہ جن اس کے تابع ہوں، خلیفے کی چوتھی نشانی کہ دیہ اس کے تابع ہوں، خلیفے کی پانچویں نشانی اللہ کی ہوا اس کے تابع ہو، اور وہ جہاز بنا کر جہاں چاہے جا سکے، جہاں چاہے جا سکے۔ اور خلیفے کی پانچویں نشانی کہ وہ ہر چیز کی آواز کو سنتا ہو، حتیٰ کہ چیوٹی کی آواز کو۔ اگر ایسا خلیفہ آپ کو نظر آتا ہے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، آپ بے شک اس کو مان لیں، اور اگر یہ خوبیاں نہیں پائی جاتی تو پھر خلیفہ علی ہی ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا۔ چھوٹا سا واقعہ تاکہ پتہ چلے کہ ان کا کس قدر عظمت ہے ان میں۔ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں بنی عباس کا وزیر اعظم، آپ کا گیلانی تو ایک ملک کا وزیر اعظم ہے نا، بنی عباس کی حکومت آپ کے سندھ پر بھی تھی، ملتان پر بھی تھی، ہند پر بھی تھی، پورے یورپ پر ان کی حکومت تھی، یہ اسپین وغیرہ یہ جتنے علاقے ہیں فرانس سب ان کے تابع تھے، پورے عرب ممالک۔ جیسے کسی زمانے میں برطانیہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ برطانیہ کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا، بنی عباس کی حکومت میں بھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ان کا وزیر اعظم تھا علی ابن یقطین۔ یہ علی ابن یقطین آئے آپ کے چھٹے امام کو ملنے، اجازت ہی نہیں ملی، دھکے کھا رہے ہیں، کبھی اس کی منت کرتے ہیں کبھی اس کی منت کرتے ہیں۔ کہنے لگے امام سے پوچھے تو صحیح کہ غلطی کیا ہوئی ہے تاکہ معافی مانگ لو۔ بہرحال کافی دیر کے بعد اذن باریابی ملا، امام کی خدمت میں ہے، جھک کر ملے، مولا کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا ہمارا ایک ماننے والا، ہمارا ایک ولایت کا قائل، ہمارا ایک علی ولی اللہ کہنے والا آپ کے پاس آیا ہے، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ وہ کیا کرتا تھا؟ آج کل آپ ٹیکسی چلاتے ہیں نا، یہی کام وہ کیا کرتا تھا اس زمانے میں، ٹیکسی بجائے اونٹ پر وہ سواریاں لے بھی جاتا تھا، لے بھی آتا تھا، سامان کا نقل و حمل، جس کو کہتے تھے جمال، یعنی اونٹ والا۔ اب وہ آیا تھا، آپ نے پرواہ نہیں کی، کہنے لگا مولا آپ سے معافی مانگ، تو کہا نہیں میرے خلاف تو آپ نے کوئی بات نہیں کی، معافی مانگنی ہے تو اس سے مانگو۔ مولا میں مدینہ میں ہوں آپ کی خدمت میں، وہ اس وقت ہے کوفہ میں، مدینہ سے کوفہ کتنا دور ہے، عراق آپ جانتے ہیں، حج کے لیے جاتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو بہت زیادہ دور ہے۔ کہنے لگا مولا وہ تو دور ہے، کہا مسئلہ ہی نہیں، آنکھ بند کریں۔ ایک سیکنڈ کے بعد کہا آنکھ کھولیں تو وہ جمال صاحب کے دروازے پر وزیر اعظم تشریف فرما۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نکلے، صفوان نام تھا اس کا، وہ بیچارہ گھبرا گیا کہ وزیر اعظم میرے دروازے پر آ گیا، پھر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ تو اس نے کہا جی میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ کہا بادشاہ صاحب میں نے سلام آپ کو معاف کر دیا۔ کہا نہیں اس طرح نہیں،
معافی کے لیے ضروری ہے مہر لگوا کے امام کی خدمت میں جاؤ. سنیں گے ہم بھی چودھری بنتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، باپ سے بھی بیٹا معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بڑے بھائی سے چھوٹا بھائی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہاں وزیر اعظم آیا ہے، کہتا ہے مہر لگوا کے جاؤں گا. اس نے اپنے ایک رخسار زمین پر رکھا اور کہا دوسرے رخسار پر اپنا پاؤں رکھو تاکہ امام کو مہر دکھا سکو. اب اس میں دو چیزیں واضح ہو گئی کہ ایک کہ وزیر اعظم رسول کی آواز پر کس طرح لبیک کہنے والا تھا، ایک آدمی کے پاؤں کو اپنے رخسار پر رکھا. اور دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا کہ امام کی عظمت کہ ایک سیکنڈ میں 1000 میل کا سفر جو ہے وہ طے کر دیتے ہیں، جیسے سلیمان طے کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. پھر بھی صلوات پڑھے محمد والے. تو رسول اعظم انبیاء کے سردار، ان کے بعد پہلے امام مولا کائنات، ان کو خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، امام بھی کہا جاتا ہے، ولی نبی رسول نہیں کہا جاتا. یہ تینوں کی تینوں عہدے ان کے پاس تھے. امامت بھی تھی جو ابراہیم کو ملی تھی، ان کے پاس خلافت بھی تھی جو آدم و داؤد و سلیمان کو ملی تھی، ان کے پاس ولایت بھی تھی جو رسول اعظم سے آئی ہے. یہ ولایت پہلے موجود نہیں تھی. یہ تین عہدے ان کے پاس تھے. اس کے بعد دوسرے امام آئے جن کا نام کیا ہے امام حسن مجتبی. اسی طرح آتے آتے آج ہمارا امام کون ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یعنی امیر المومنین ہمارے پہلے امام تھے 11 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک. پھر ہمارے امام رہے امام حسن 40 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک 10 سال. پھر ہمارے امام رہے امام حسین علیہ السلام 50 سے لے کر 61 ہجری تک، یعنی 10 سال اور چند مہینے. یہ ہمارے امام رہے. امام زین العابدین علیہ السلام ہمارے امام رہے 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک. لیکن آج ہمارا امام کون ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. دیکھیے حضرات محترم، جب ہمارے یہ آخری امام ہیں تو نبی ہے آخری. ان نبی کو کیا کہا جاتا ہے؟ خاتم الانبیاء. ان نبی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تمام انبیاء کا سردار. تو خاتم الانبیاء کون ہے؟ رسالت مآب. لیکن خاتم الانبیاء کے بعد خلفاء کا سلسلہ چلا مولا کائنات سے. آخری خلیفہ کون ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. لذا ان کو کیا کہیں گے؟ خاتم الخلفاء، یعنی امام کے بعد پھر کوئی خلیفہ نہیں آئے گا. اب امامت کا سلسلہ کس سے چلا؟ مولا کائنات سے. امامت کا آخری حصہ کون ہے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. تو رسول اللہ تھے خاتم الانبیاء، امام آپ کے ہو جائیں گے خاتم الائمہ. ولایت کا سلسلہ کہاں سے چلا؟ رسول اللہ سے. پھر علی ولی. آخری ولی کون ہے اللہ کے؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. تو گویا آپ کے امام زمانہ خاتم الخلفاء بھی ہیں، خاتم الائمہ بھی ہیں، خاتم الاولیاء بھی ہیں. نہ اب کوئی ولی آئے گا، نہ امام آئے گا، نہ خلیفہ آئے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تمام اللہ مل کے صلوات پڑھے محمد. اب صرف حدیث تاکہ پتہ چلے ہم نے کیا کرنا ہے. صرف چند منٹ حدیث آپ نے ہمیشہ سنی ہوئی ہے، کوئی نئی حدیث نہیں. بچے بچے کو یاد ہے اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے. اور یہ حدیث حضور کی زندگی کے آخری سال میں کہی گئی. ابھی 6 مہینے وفات سے رہتے تھے، یعنی غدیر سے پہلے آئیے 6 مہینے وفات سے رہتے تھے کہ حضور نے ایک حدیث ارشاد فرمائی. وہ حدیث کیا تھی؟ انی تارکن فیکم الثقلین. 2 بڑی بھاری بھرکم چیزیں میں نازل کر رہا ہوں، 2 بڑی گراں قدر چیزیں نازل کر رہا ہوں، آپ میں چھوڑے جا رہا ہوں.
دو بڑی قیمتی چیزیں کہ جن سے بڑی قیمت کسی کی نہیں، یہ آپ میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ سے مراد کون؟ اس وقت کے لوگ بھی تھے، نیو پورٹ کے مومنین بھی تھے۔ گویا 1445 سال پہلے جب حضور اس دنیا سے جانے لگے تو فرمایا نیو پورٹ کے مومنین آپ کے لیے میں دو بڑی قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ہے بڑی بھاری بھرکم، بڑی گراں قدر، بہت زیادہ قیمتی۔ ایک کا نام ہے اللہ کی کتاب، دوسرے کا نام ہے میری اطرت و اہل بیت۔ تو ہمارے لیے چھوڑ گئے، کون چھوڑ گئے؟ اللہ کے رسول۔ کن کے لیے چھوڑ گئے؟ نیو پورٹ کے مومنین کے لیے۔ جب چھوڑ گئے تو اب نیو پورٹ کے مومنین نے کیا کرنا ہے؟ اگر اتنے تک کہہ دیتے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تو یہ پریشان ہو جاتے، پتہ نہیں کرنا ہم نے کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے بتا بھی دیا ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ توجہ ہے نا؟ یہ تو نہیں فرمایا کہ جب تک قرآن مجید کو 7 غلافوں میں بند کر کے اوپر رکھ دو گے کہ ہماری پشت نہ ہو اس وقت تک گمراہ، یہ تو نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جب تک آپ دلہا کو قرآن کے نیچے سے نہیں گزاریں گے اس وقت تک اگر نہیں کریں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے، یہ نہیں، بلکہ کہا ہے تمسک، تمسکا یا تمسکو، مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو تھام لینا۔ جیسے آپ مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو پکڑ لیں، جس طرف وہ جا رہی ہو آپ بھی اسی طرف جائیں، اس کو کہتے ہیں تمسک، اس کو کہتے ہیں۔ یا تمسک کی مثال آپ کے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے اونٹنی اور اونٹنی کا چھوٹا بچہ، اونٹنی جس طرف جائے بچہ پیچھے پیچھے دوڑتا ہے، میرا تعلق رسول اللہ کے ساتھ یہی تھا، جہاں جہاں رسول اللہ جاتے میں بھی پیچھے پیچھے دوڑتا تھا۔ تو ہمیں بھی جس طرف قرآن جائے اس کے پیچھے دوڑنا ہوگا، جس طرف اہل بیت جائیں ان کے پیچھے دوڑنا ہوگا، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، تمسک کرنا ہوگا، اس طرح کے ہاتھ کٹ جائیں لیکن ان کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ کوئی آدمی یہاں سے ہاتھ کاٹ دے، دامن نہ چھوٹنے پائے۔ قرآن کا راستہ ہمارا راستہ، اہل بیت کا راستہ ہمارا راستہ۔ اب اہل بیت جب راستے پر چلیں گے وہ تو آواز سے بھی تیز ہیں، ہم راستے پر چلیں گے تو چیمٹی کی چال ہوگی، لیکن راستہ تو ایک ہے نا۔ جب فرماتے ہیں جب راستہ ایک ہے وہ جلدی طے کر لیں گے، اب لیٹ طے کریں گے لیکن طے تو ہو جائے گا۔ تو جب تک تمسک نہیں کریں گے، تمسک رکھیں گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَلَن يَفْتَرِقَا، یہ جدا نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ قرآن اور اہل بیت نے ساتھ ساتھ رہنا ہے، اکٹھے رہنا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا قرآن ایک طرف ہو جائے اہل بیت ایک طرف۔ جیسے کہا کہ علی مع القرآن، جب علی نے ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں بھی قرآن کے ساتھ رہنا ہوگا۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن وضاحت کرتا ہے اہل بیت کی کہ وہ کون ہیں، اہل بیت تفسیر کرتے ہیں قرآن کی، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے۔ ان دونوں نے ساتھ ساتھ رہنے، ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ اب اگر مسلمان قرآن اور اہل بیت کو تقسیم کر لیں، ان کا ایک چودھری تھا جس نے اس زمانے میں کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، وہ کتاب اللہ کو لے گئے، آپ لوگوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا۔ وہ کتاب اللہ کی اتنی تلاوت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تمام معاملات کرتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ مسلمان حفاظ قرآن ہیں، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے ہمارے لوگوں میں بہت کم لوگ ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے تو ہوتے ہیں، لیکن اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جو ہر روز تلاوت قرآن مجید کرے۔ کیا ہم میں سے ہم ہر روز تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں، کبھی کبھی موقع ملتا ہے تو کرتے ہیں۔ تو قرآن کو انہوں نے لے لیا، اہل بیت کو لیاقت صاحب نے لے لیا۔ اب وہ تراویح پڑھا رہے ہیں، ہم مجالس کرا رہے ہیں۔ وہ بھی قرآن کو سمجھتے ہی نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں، ہم بھی نہیں دیکھتے کہ اہل بیت کی سیرت کیا ہے، ہم کہتے ہیں علی علی کرتے رہو سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ نام لینے سے کوئی جنت میں نہیں جاتا۔ اب مجھے کھانسی لگی ہوئی ہے،
مولانا بتا رہے تھے کہ بڑی اچھی دوا ہے، اب میں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں، بہت اچھی دوا ہے جی مولانا صاحب کے پاس